آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ 3 دوستوں کی کہانی ہے۔ یہ تینوں دوست اپنے گھر والوں کی بات کبھی نہیں مانتے تھے اور ہمیشہ اپنی منمانی کرتے تھے، جس کا انجام ایک خوفناک حادثے کی صورت میں ان کے سامنے آیا۔ ان تینوں دوستوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا اور یہ اکثر اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر دور دراز جگہ پر گھومنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایک دن ان تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ دور جنگل کے بیچ میں موجود تالاب میں نہانے کے لیے جایا جائے۔ ایک دوست نے دوسرے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انہیں ایسی ویران جگہ پر نہیں جانا چاہیے، لیکن دوسرے دوستوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی ساتھ لے کر جنگل کا رخ کیا۔ دن کا پچھلا پہر ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جنگل میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے تالاب میں نہانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا اور روشنی کم ہونے لگی، جس پر ان کا ایک دوست کہنے لگا کہ اب انہیں واپس چلنا چاہیے۔ اس پر اس کے دوسرے دونوں دوستوں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے اور تانا دیا کہ تم تو ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہو۔ وہ تالاب سے باہر آ گیا اور بیٹھ کر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا کہ وہ نہا کر باہر آئیں۔ اب کافی حد تک اندھیرا چھا گیا تھا، روشنی تھوڑی بہت باقی تھی۔ اس کے دوست باہر نکلے اور کپڑے بدلی کرنے کے لیے ان کا ایک دوست تالاب کے پاس ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا، اس کے پیچھے چلا گیا۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کی چیخوں کی آواز اس کے دوستوں کو سنائی دینے لگی۔ وہ اس کی طرف بھاگے۔ ان کی نظر اپنے دوست پر پڑی جسے ایک بہت بڑے اسدھے نے دبوچا ہوا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک اس نے نگلی ہوئی تھی۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی، لیکن وہ ابھی زندہ تھا اور اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ ایک بار مجھے بچا لو، لیکن وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی زبان سے بالکل ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے دوست سمجھ چکے تھے کہ اسدھے کا مقابلہ کرنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی بجائے یہاں سے بھاگا جائے۔ اور ان کے دوست کو پہلے ہی اسدھے نے نگلا ہوا تھا، انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے تو ایک دوست جس کا ڈر کے مارے برا حال ہو چکا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بالکل بھی چلنے کے قابل نہیں تھا۔ دوسرے دوست نے اس کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پر بٹھا کر چلنے لگا اور تھوڑی ہی دور جا کر وہ بھی تھک گیا، وہ بھی مزید چل نہیں سکتا تھا، تو اس نے اسے ایک محفوظ جگہ پر بٹھا کر خود گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گاؤں کے پاس پہنچا تو گاؤں والے انہیں ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا اور گاؤں والے سب لوگ لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر جنگل میں آ گئے۔ سب سے پہلے تو وہ اس لڑکے کے پاس گئے جسے اس کا دوست ایک محفوظ جگہ پر بٹھا کر گیا تھا، وہاں سے اس کو اٹھایا اور پھر اسی تالاب کے پاس چلے گئے، لیکن وہاں ان کے دوست کے کپڑوں اور خون کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ اسے اسدھا کھا گیا ہے۔ وہ لوگ واپس گاؤں کی طرف آ گئے۔ اب وہ دونوں دوست بہت پچھتا رہے تھے، وہ بہت عرصے تک خوف میں مبتلا رہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے ہر کام گھر والوں کی مرضی سے کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ اس جنگل کا وہ حصہ جو گاؤں کی طرف ہے اس پر کانٹے دار تار لگا دی گئی ہے اور خطرے کا سائن بورڈ بھی باہر لگا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بندہ بھولے سے بھی اس جنگل کی طرف نہ جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔